أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. صدق الله العظيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اور بالتحقیق کہ ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہے، اور قرآن بہت عظیم چیز ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، لہذا آپ اپنی آنکھ ان برتنے والی چیزوں کی طرف مت لگائیے. ہم نے لوگوں کو دیا ہے اور آپ غم مت کیجیے، اور اپنے بازو کو جھکائے رکھیے مومنین کے لیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہیے صاف صاف کھلے ہوئے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں. كما انزلنا علی المقتسمین. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مہمان نوازی اور فرشتوں کا ان کے گھر میں آنا، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا جانا، اور اس بدبخت قوم جو لوگ ہم جنس پرست تھے، جو اللہ کے قانون اور ان کے دستور کے خلاف لوگ کام کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب مسلط کیا اور ان فرشتوں کو بھیجا، اور ان میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ہتھیلی پر اس پوری زمین، پوری آبادی کو آسمان کی طرف اچھال کر کے زمین میں پٹک کر کے ختم اور ہلاک کر دیے. یہ پوری باتیں اور تفصیلات پہلی مجلس میں گزری تھی، جو ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور اس میں بڑی نصیحتیں تھیں کہ انسان کتنا بھی اپنی چالاکی، ہوشیاری اور اپنی طاقت اور اپنے کسی بھی دنیاوی کسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اگر اللہ کے خلاف کوئی بغاوت کر لے تو اللہ ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ دنیا میں ضرور کرتا ہے. اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، لیکن انسان کا دل بہت بڑا ایک پتھر جیسا ہے. وہ وقت پر شیطان اس کو اس قدر غفلت میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرعون کے لیے تھا، ہو گیا، یہ نمرود کے لیے تھا، ہو گیا، ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، لہب کے لیے تھا، ہو گیا، فلاں کے لیے تھا، وہ ہو گیا، میرے لیے نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عبرتیں دکھاتا رہتا ہے. اللہ کی پکڑ سے
کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ دنیا میں جن کی عبرت کی قصے اور جن کے ہلاکت کی قصے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وہ مسلمان لوگ نہیں تھے، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ نے عبرت کے لیے ان سب کو ہلاک و برباد کیا۔ لہٰذا آج کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، ہمارا ایمان اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہے جو قرآن بتاتا ہے، نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے تو حساب بھی وہی لینے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی اس بربریت کی قوم جو بڑی ظلم اور زیادتی، ناانصافی اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے پکڑوایا اور ہلاک و برباد کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی درد کے ساتھ فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام سے، لعمرک، یعنی قسم ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ شرارت کر چکے، تب میں یہ عذاب ان پر دے رہا ہوں۔ فوراً اللہ نہیں پکڑتا ہے۔ حالات دیکھیے، اس وقت میں زیادہ دین اور زیادہ دور اور زیادہ زمانے کی بات نہیں، اپنے پڑوسی ملک کے حالات دیکھیے، جن لوگوں نے غریبوں پر، جن لوگوں نے کمزوروں پر، جن لوگوں نے قرآن پڑھنے والوں پر، جن لوگوں نے ایمان رکھنے والوں پر، جن لوگوں نے مسجدوں کو آباد کیا، ان لوگوں پر ظلم ستم قلعوں میں بند ہو کر کے کیے، خوب کیے، وہ سمجھ رہے تھے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، اللہ جب پکڑا تو انہی میں سے ان کے مخالف بنا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے یہ دل کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ اللہ کے قبضے میں، کب یہاں محبت آ جائے اور کب یہاں نفرت آ جائے، اور جب وہ نفرت اللہ بھر دیتا ہے تو اللہ خود فرمایا ہے تم زمین و آسمان بھر کر کے بھی محبت اگر خریدنا چاہو گے تو نہیں خرید سکتے ہو، یہ محبت ہم دیتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی تم دنیا بھر کر کے چیزوں خریدنا چاہو محبت تو نہیں خرید سکتے ہو، یہ ہماری طرف سے ہوتی، اس لیے ہمیشہ آدمی کو اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، اللہ رب العالمین کا ایک ترتیب ہے کہ جب کسی قوم، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کے حالات، قصے، واقعات کسی صورت میں اگر بتاتا ہے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی کی باتیں بتاتا ہے، یعنی ایسا پہلے ہوا، یعنی ایسا پہلے ہوا، اس نبی کے ساتھ ہوا، اس رسول کے ساتھ ہوا، ان کی قوموں نے ایسا کیا، ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا، لہذا اگر آپ کے ساتھ مکہ والے لوگ کر رہے ہیں تو آپ صبر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے گھر خاندان والے کر رہے ہیں تو آپ صبر کیجئے۔ نبی کو تسلی دے کر کے اللہ رب العالمین نے وہ پیغام ہم سب کو بھی دیا، اس لیے پورے قرآن کھنگال کر کے دیکھیے کہ ایک آیت پر غور کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ایک سرسری نظر بھی اگر ڈالیں گے اور اپنے اکابر و اصحاب اور اپنے بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کے سامنے جب بھی بڑی بڑی مصیبتیں آئی، جہاں ان کی ہر حال اور حالاتیں بالکل لرزہ خیز ہو گئے، ایسے حالات میں وہ ایک ہی کام کیے کہ اپنا تعلق اللہ سے بہت مضبوط بنائے، بہت مضبوط بنائے، اور اسی میں اس کی کامیابی۔ آج کا مسلمان اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، زمانے کے حالات سے زمانے کے مطابق مقابلہ کرنا چاہیے، یہ تو کفرانہ بات ہے، یہ تو شرکیہ بات ہے، یہ تو کسی اور لوگوں کی بات ہے۔ زمانہ جو کہے گا ویسا اسلام نہیں کہتا ہے۔ زمانے اور حالات کے اعتبار سے ہمارا مقابلہ ہماری کامیابی نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ اور کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، یہ پورے قرآن کا یہی پیغام ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، جیسا زمانہ پیش آ رہا ہے، جیسے زمانے کے لوگ پیش آ رہے ہیں اسی طرح ہم کو بھی چلنا ہے، اسی طرح ہم جب چلیں گے تب ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔
وہ جس طرح سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اسی طرح ہم بھی گزاریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں، وہ بھول میں، وہ غفلت میں ہے۔ بلکہ کامیابی کہ جب بھی کوئی ایسی ہوئی تب اللہ کا ایک حکم ہے، جب کبھی ناکامی ہوئی تب بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اور اس کا دونوں پہلو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ فتح مکہ ہوا، بڑی محنت، کتنی قربانیاں صحابہ نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت محنت کی ہے، ہجرت کی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائیں، تب جا کر کے مکہ فتح ہوا۔ خوشی کے دن تھے، جشن منایا جاتا جیسے یہود و نصارہ جشن مناتے تھے، شراب و شباب کے سارے مناظر ہوتے، اچھلنے کودنے کھیل تماشے کی باتیں ہوتی۔ زمانہ تو یہی پیش کرتا ہے نا کہ جب خوشی ہو جائے تو تم ایسا کرو، جب خوشی ہو جائے تو تمہارا رنگ و روپ بدل جائے، جب تجھے کامیابی مل جائے تو تمہارے سارے پہلو کسی اور طرح ہو، تالیاں پیٹو۔ لیکن کیا کہا اللہ نے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ یعنی جب آپ دیکھیں گے کہ فتح، جب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو زوگ در زوگ بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں آئیں گے، جیسے فتح مکہ میں ہوا، لوگ آئیں تو خوشی نہیں بلکہ اللہ کیا فرمایا؟ فسبح، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اب تسبیح کیسے؟ بیٹھ کر کے بیان کرو، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اور آپ اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش اور مغفرت چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کا طرز، یہ ہے قرآن کا حکم۔ ہم تو گلیوں میں نکل جاتے ہیں جشن منانے کے لیے، ہم تو دشمن کا مقابلہ اس کے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ناکامیابی ہے۔ ہم اس کے رنگ و روپ میں ڈھل کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسی لیے ناکامی ہے۔ بلکہ اللہ کا حکم کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ آپ کو اتنی بڑی خوشی، ملک فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، کعبہ آپ کے قبضے میں آ گیا، کعبہ کے معاملات آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اب اذان آپ کھل کر کے یہاں دیں گے، طواف آپ کھل کر کے یہاں کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب آپ ہی کی حکومت شان ہے یہاں پر۔ اب بلال یہاں ہوں گے، یہاں صہیب رومی ہوں گے، جو مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے تھے، آج وہی متولی ہوں گے، وہی اذان دیں گے۔ لیکن اس کی خوشی میں کیا کرنا آپ کو؟ دو ہی کام، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت، اسی میں کامیابی ہے۔ لہٰذا اب اللہ رب العالمین نے اس پوری سورت کے بعد چند آیات میں اپنے محبوب اور لاڈلے رسول کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ کیا دیا؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے مکہ والوں کے حالات دیکھ کر کے، وہ سخت و سست باتیں آپ کو کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، آپ سے لوگ بیزار ہوتے ہیں، آپ کو بہت ستانا چاہتے ہیں، طرح طرح کی حالات، آپ کے دل میں ایک صدمہ ہے، اور کبھی کبھی اپنے حالات زندگی پر کبھی کبھی آپ کے دل میں ایک فطری طور پر ایک احساس ہے، اے میرے محبوب یہ کام مت کیجیے آپ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ آپ کو ایسے حالات میں جب دشمنوں کی طرف سے دل میں تنگی آ جائے، جب آپ کے پاس میں دشمنوں کی طرف کوئی دھمکی آ جائے، آپ کے ساتھ میں کوئی ناروا سلوک کرے اور آپ صدمے سے دوچار ہو جائیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے کہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا کہ بندوق اٹھائیے، یہ نہیں کہا کہ ورزش کیجیے، یہ نہیں کہا کہ کپڑے کھول کر کے جشن منائیے، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، بلکہ کیا کہا؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، جو 7 آیتوں والی میں نے جو سورت دی ہے نا، کون سی سورت؟ جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اللہ بڑی صراحت کے ساتھ فرمائے، سبع من المثانی، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، آپ اس کو پڑھیے، ہم اس میں آپ کو کامیابی دیں۔ آج اگر کوئی مولوی ہم جیسے لوگ کہتے ہیں مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اللہ سے جڑ جاؤ، چہرہ مہرہ ٹھیک کر لو، سنت کے مطابق ہو جاؤ، اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھال لو، اپنی زندگی میں اسلام اور قرآن لے آؤ، تو لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں آگے بڑھ رہی ہے اور مولوی ابھی تک مصلی کی بات کر رہا ہے۔
ارے وہ جو دنیا کو بنانے والا تھا وہ کہہ رہا ہے کیا ہے، مصیبت کتنی بڑی بھی آ جائے میرے محبوب آپ کے ساتھ تو آپ کو کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک بہت بڑی نعمت، وظیفہ ہے، بڑی نعمت ہے، قرآن کا پورا خلاصہ ہے، قرآن میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، لہذا آپ کچھ مت کیجیے، آپ بیٹھ جائیے، سورہ فاتحہ کا وظیفہ کیجیے آپ، اس میں ہے وہ ساری چیزیں، کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو میری مدد کون کرے گا، جب ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، بس یہ جملہ کتنا پیار بھرا انداز ہے جو حوصلے بڑھا دیتا ہے ایک عبادت کرنے والے، ہم آپ کا کام کرتے ہیں تو میرا کام تو آپ کریں گے، ہم کسی غیر اللہ کے پاس جائیں، ہم کسی پتھر کے دیوی دیوتاؤں کے پاس جائیں یا کسی اور ظالموں سے میں نے اپنے مدد مانگو، نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے سورہ فاتحہ، یہ ہے وظیفہ، یہ ہے رٹ، یہ ہے اخلاص۔ آج ہم لوگ میرے بھائیو بزرگوں دین کو چھوڑ کر کے کامیابی اور عزت چاہتے ہیں، اسی لیے مل نہیں رہی ہے، نبی کو چھوڑ کر کے ہم لوگ کامیابی چاہتے ہیں، مل نہیں رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہے، جانے دیجئے، دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے جو طریقہ ہے وہ ہے طریقہ، اس لیے اللہ رب العالمین فرمائے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کا وظیفہ بار بار پڑھیے، یہ سورت بہت ہی بابرکت سورت ہے، بہت ہی اہم سورت ہے، جو آدمی اس کی تلاوت بار بار کرتا ہے نمازوں کے علاوہ، اسی لیے تو اس سورت کے علاوہ اور کوئی سورت اللہ نے اور اللہ کے رسول نے پڑھنے کا حکم نماز میں نہیں دیا، یہی صورت ہے، بار بار پڑھی جاتی، بار بار، اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے پڑھنا، اس لیے کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں 3 حصے ہیں، کتنے حصے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ 3 حصے، 3 حصے میں ایک حصہ اللہ کا، ایک حصہ اللہ کا، اور ایک بیچ کا حصہ اللہ اور اللہ کے بندے کے، اور تیسرا حصہ جو آخری ہے وہ پورا بندے کے لیے، کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کس کا ہوا؟ اللہ کے، الرحمن الرحیم، تو یہ رحمان رحیم کیا ہوں؟ اللہ، مالک یوم الدین، بدلے والے دین، جزا والے دین کا مالک کون؟ اللہ، یہ کس کے لیے؟ اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اور اللہ دونوں کیا ہو گیا؟ رب اور بندہ دونوں مشترک، عبادت کرنے والا بندہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اللہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ مشترک، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، کون مانگ رہا ہے؟ بندہ، ہدایت کون دے گا؟ اللہ۔ تو یہ 3 آیتیں بیچ کی جو ہے، 3 یہ حصے جو ہیں، ان میں سے بیچ کا حصہ یہ مشترک ہے رب اور بندے کے درمیان میں، جب یہ چیزیں ہو جاتی ہے تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اب بندہ کہتا ہے اے اللہ ہمیں ایسے راستے کی ہدایت دیجئے جس راستے پر آپ لوگوں کو انعام و اکرام کیے، جس کو ہدایت دے کر کے آپ کو نوازا ہے آپ نے ان کو، وہ کون لوگ؟ وہ صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہے تعلق بندے کا، اور وہ راستہ سے ہمیں بچائیے جس میں لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، جس پر آپ کا غضب اور قہر نازل ہوا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، یہ ان لوگوں کے لوگ قوم سمود اور قوم عاد ہیں جن پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا۔ اللہ بہت بڑا ہے، کیا ہے؟ بہت بڑا ہے، وہ ویران کو آباد کر دیتا ہے اور آباد کو ویران بھی کر دیتا ہے۔ مکہ آباد تھا یا ویران تھا؟ جب حضرت حاجرہ اسماعیل گئے تو اس وقت میں آباد تھے یا ویران؟ ویران تھا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو آباد کیا۔ قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں آباد تھی، بہت خوبصورت مناظر تھے، قرآن کریم کے سورہ سبا میں پڑھیے، مطالعہ کیجئے تو اس بستی کا تعارف اللہ خود کیا ہے۔ آج اگر دنیا کے کسی ماہرین نے سیر و تفریح کرنے والا کسی ملک کے کسی حصے کے اگر تعارف کراتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ جا کر کے دیکھنا چاہیے،
وہ تعارف کراتا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، جھرنے ہیں، خوشنما ہے، پیڑ پودے باغات ہیں، ساری چیزیں سہولیات ہے، یہ نظارے ہیں وہ نظارے ہیں، لیکن اس بستی قوم عاد قوم سمود کی بستیوں کا اور علاقوں کا تعارف خود اللہ نے سورہ سبا میں کیا ہے کہ میں نے بڑی حسین اور خوبصورت بنائے، لیکن جب وہ قوم بغاوت پر اتر گئی، نافرمانی پر اتر گئی، اللہ نے اس کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ کیا کیا؟ وہ اللہ وہ ہے جو آبادی کو ویران کر دیتا ہے اور ویران کو آباد کر دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ملک کو تہس نہس کر دیتا ہے اور کبھی اس ملک کو آباد بھی کر دیتا ہے، اس لیے اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، صرف نمازی میں نہیں بلکہ جب بھی دل ہول ہول ہو جائے، جب دل میں غم کی کیفیت آ جائے، جب کبھی کسی حالات سے دو چار ہو جائیں، کوئی کسی آپ کو ڈرایا اور دھمکایا ہے، کسی طرح سے صدمہ آ گیا ہے، 41 مرتبہ بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ قرضوں کے غم میں اگر آپ ڈوبے ہوئے ہیں، 41 مرتبہ بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کیجیے۔ بیماری سے آپ دو چار ہیں اور شفا مل نہیں رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجیے، پانی پلائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص آیا، اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کیے اور کیا کیے؟ پلا دیے، شفا ہو گئی۔ کیا ہو؟ شفا ملی، درد ختم ہو گیا۔ اسی لیے اس سورۃ پاک کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ کیا ہے؟ شفا دینے والی، راحت دینے والی سورت ہے۔ ہم لوگ اپنے خود نہیں پڑھتے، بابا سے پڑھانے چلے جاتے ہیں۔ کہاں؟ بابا پڑھ دے گا۔ ارے خود پڑھو، بیمار ہو جاؤ ماں کے کہو کہ امی آپ اپنی مبارک زبان سے پڑھ کے مجھے پانی پلا دیجئے۔ بیوی سے کہیے کہ آپ پڑھ کر کے دم کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب آخری وقت میں تکلیف تھی تو آپ نے کس سے کہا؟ آپ نے حضرت صدیق اکبر کو نہیں بلایا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا، آپ نے حضرت علی کو نہیں بلایا، آپ نے طلحہ زبیر کسی بڑے صحابی یا عشر مبشرہ والوں کو نہیں بلایا، بلکہ کس کو کہا؟ اپنی بیوی سے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ یوں فرماتے ہیں، عائشہ ذرا معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ پڑھ کر کے مجھ پر دم کرو۔ اللہ تو ننگے بنگے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہو، وہاں سے پانی دم کر کے لاتے ہو، جو کبھی ذکر نہیں، فکر نہیں، شرکیہ جملے، کبھی کہاں ٹھوکریں مارنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو ایسا خزانہ دیا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے دم کیے، بیوی بیمار ہو جائے آپ دم کر دیجئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو سورتیں پڑھتی تھی، لیکن ہم اپنے ہاتھ پر دم نہیں کرتی تھی بلکہ رسول اللہ کے ہاتھ پر دم کرتی تھی، اور دم کر کے پھر رسول اللہ کی ہاتھ کو جسم پر چلا دیتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں ایسا؟ کہا کہ میرے ہاتھ سے افضل ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم تو پڑھتے تھے لیکن ہاتھ مبارک وہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ساری چیزیں، پریشانیوں کا حل ہمارے گھر میں ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں منہ لگا رہے ہیں، ہمارے گھر کی ماں بہنیں عورتیں کدھر جا رہی ہے۔ پڑھیے، دعا کیجئے۔ ہمارے اکابرین بزرگوں میں سے ایسے لوگ گزرے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ بیمار ہو جاتے تھے تو اپنے گھر کے معصوم بچوں سے دم کرواتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہم گنہگار ہیں، یہ تو گنہگار نہیں ہے، یہ تو گنہگار نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی بزرگوں، سورہ فاتحہ کا وظیفہ گھر میں خوب رکھیے، صبح و شام پڑھیے، اس کو خوب تلاوت کیجیے، دل کے غم نکل جائیں گے، مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں، درود خوانی کے لیے نہیں، مردہ خوانی کے لیے نہیں، سورہ یاسین صرف روح کے نکلنے کے لیے نہیں، بہت عظیم ہے۔ اگر یہ کتاب عظیم نہیں ہوتی تو دشمن اسلام کب اس کو ختم کر دیے ہوتے۔ اللہ خود فرما رہا ہے آگے کہ ہم نے آپ کو قرآن جو عظیم کتاب ہے وہ دیا ہوں، جبکہ پہلے لوگوں کو جو کتابیں دی گئی وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور بعض لوگ آج بھی قرآن کریم کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا کہتا؟ قرآن سے مسئلہ نکال دیتے ہیں،
ہماری مرضی کیا ہے، ہم قرآن سے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، معنی مطلب اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ لہذا ہزاروں ہزار ایسے لوگ کھڑے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں جو قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اللہ خود فرمائے کہ میں جانتا ہوں میرے قرآن اور میری کتاب کے ساتھ لوگ کیسے کیسی حرکتیں اور ٹکڑے ٹکڑے اس کے احکامات کو کرتے ہیں، جس طرح پہلے توریت زبور کے ساتھ میں لوگوں نے کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ اے میرے محبوب، آپ کو میں نے کیا کیا ہے، قرآن دیا ہے، اور قرآن کی وہ آیت، وہ سورت جو سب سے پہلی سورت سورہ اقرا بسم ربک الذی ہے، اس سے 5 آیتیں، کتنی؟ اور جو ایک مرتبہ مکمل سورت نازل ہوئی وہ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ باقی سب ٹکڑے ٹکڑے چند آیتوں کے ساتھ میں صورت مکمل ہوئی ہے۔ لہذا پہلی صورت یہ ترتیب کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے بھی ام الکتاب اس کو کہا گیا ہے۔ لہذا آج قرآن کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سلوک اچھا ہے۔ آج پڑھنا اچھا نہیں لگتا، سننا اچھا نہیں لگتا ہے، کیوں؟ یہ دونوں خراب ہیں۔ کیا ہے؟ نہیں حضرت، بالکل آج ہی تو ہاسپٹل سے چیک اپ کرا کے آئے تھے، بالکل 100% ٹھیک۔ ارے جس دل میں گناہ کا احساس اور نیکی کا احساس نہ ہو وہ دل ٹھیک نہیں ہے، وہ دل ٹھیک نہیں ہے، وہ خراب ہے۔ اور جس کان میں اچھی چیزیں اچھی نہ لگے، قرآن اچھا نہ لگے، وہ کان ایک زندگی گزارنے کے لیے بس ہے۔ اس لیے قرآن کو آج مختلف فرقے کے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے لوگ اس کو بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک جماعت کہتی ہم صحیح کہہ رہے، ایک مسلک ہم صحیح، فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کر دے گا، اللہ کر دے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ لہٰذا قرآن کریم کے سلسلے میں ہمیشہ آدمی کو بڑی پیار اور محبت کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے، محبت کے ساتھ۔ پڑھنا نہیں جانتے سنیے ٹھیک سے، سننا نہیں جانتے ہیں تو دیکھیے، کم سے کم آنکھوں سے لگائیے، روز موبائلوں کو روز پوچھ کر کے صاف کر کے ایک کور خراب ہو جائے دوسرا فوراً لگا دیا جائے، تیسرا پھر لگا دیا جائے۔ گھر میں کتنے دنوں سے قرآن پر گرد بیٹھ گیا ہے لیکن اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں، صاف کرنے والا نہیں، چھونے والا نہیں، پڑھنے والا نہیں۔ یہ بوڑھوں کا کام ہے، ارے جوانوں کا کام، تیرا میرا ہے کام۔ یہ جوانی میں کیجئے اس عبادت کو، اس لیے قرآن سے محبت لگاؤ پیدا کیجئے، اور قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق کبھی بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے ہمیشہ اس پر بڑی پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی ترجمہ ایرے غیرے نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی تفسیر کوئی ایرے غیرے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے علوم کی مہارت ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مجھے کہنے میں کوئی یہ نہیں ہے، چند آیت اور چند باتیں کسی بڑوں سے سن لیتے ہیں اور فوراً قرآن کی تشریحات شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملات ہیں۔ نبی کی باتوں میں، قرآن کی باتوں میں خرد برد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ماہرین سے قرآن کریم سمجھنا چاہیے۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ سمجھیے، نہیں تو آپ ماہرین سے سمجھیے، جاننے والوں سے سمجھیے۔ آج ہم سمجھنے کے نہیں، ہم ہی سب سے بڑے نہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو جواب کیا دیا؟ کہا کہ میں جو چیز نہیں جانتا ہوں اس کو پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کرتا ہوں، جو بھی آ جائے۔ اور جب کوئی مجھے ایک بات بتا دیتا ہے اور میرے علم میں وہ اضافہ اگر ہو جائے تو میں اس کی زندگی بھر قدر کرتا ہوں، اللہ زندگی بھر اس کی قدر میں کرتا ہوں۔ یعنی ایک واقعہ ہے، بھنگی جو ان کے گھر میں صاف صفائی کرنے کے ایک دن بہت ہی پریشان حال بیٹھے تھے حضرت امام صاحب، پوچھے آ کر کہ آج آپ اتنے غم میں کیوں، پریشان کیوں؟ کہا کہ ایک مسئلہ آ گیا ہے میرے پاس، اس کا جواب تلاش کرتے کرتے رات بھر پریشان ہوں۔ واہ وقت کے امام اعظم، پریشان، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بھی ذرا بتا دیجئے تو ہو سکتا ہے میں اس کا حل بتاؤں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سوچے کہ یہ صاف صفائی کرنے والے میرے مسئلے کا حل کر دیں۔
بار بار پوچھے کہ امام صاحب بہت پریشان ہے. پوچھنے کے بعد آپ نے کہا کہ مسئلہ ایسا آ گیا ہے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے یہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے معلوم. قرآن میں اٹھائیے کہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا, حدیث میں اٹھائیے کہیں ذکر نہیں ہے. پوچھنے کی بات ہے, پوچھ لیا, حق ہے. یہ میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. کیا اب اس کو وعدہ کر رکھا ہوں, جواب مجھے دینا ہے, لیکن ابھی تک اس کا مجھے کہیں بھی حل نہیں ملا ہے. تو مسکرا کر کہنے لگے یہ آپ سے تعلق نہیں, یہ ہمارے سے تعلق ہے. اس کا علم میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ. کہا کہ کیا ہے حل؟ کہا کہ کتا جب پیر اٹھا کر کے اوٹ لگا کر کے جب پیشاب کرتا ہے تو یہ بالغ ہونے کی اس کی علامت ہے. اللہ. کتا جب پاؤں اٹھا کر کے پیشاب کرنے لگے تو یہ اس کی بلوغیت کی علامت ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہا کہ پھر آپ نے ایک دو چار لوگوں سے, اس کے لائن والے, اس کے جاننے والے اور اس میدان فیلڈ میں کام کرنے والوں سے آپ نے معلوم کیا, سب کا ایک ہی جواب. بڑے خوش ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ اتنی قدر کرتے تھے کہ ان کے گھر سے اگر گزرتے تھے حضرت امام صاحب تو گھوڑے سے نیچے ہوتے تھے اور پیدل چلتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ کیوں یہاں اتر جاتے ہیں آپ, کیوں یہاں پر میں آپ گھوڑے سواری کو چھوڑ کر کے پیدل چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے تھے میرے ایک مسئلے کا یہ استاد ہے, اس لیے میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کے جاؤں. آج تو پورا قرآن دل کھول کر کے رکھ دیتے ہیں علماء, بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, ہمارے گھر میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ائمہ علماء مؤذنین خدمت کرتے ہیں. پھر بھی آج کے مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی قدر نہیں, اس کی اہمیت نہیں. اس کو چلتے پھرتے بے تکا, جو چاہو اس کو کہہ دو, جو چاہو اس کو بول دو. میرے بھائیو بزرگوں, اگر ایک لفظ آپ نے سیکھا ہے اس سے, ایک مسئلہ اگر معلوم ہوا ہے, آپ روٹی مت دیجئے لیکن دل سے تو قدر کیجئے, اس کے خوبیوں کا ذکر کیجئے, اس کی محنت کو ذکر کیجئے, اس سے محبت رکھیے, غائبانہ اس کے حق میں دعا کیا کیجئے. یہ ہے ہمارا اور آپ کا اخلاقی فرض ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں, ہر ایک علوم, ہر ایک چیز کسی کے پاس نہیں ہے. اسی لیے کوئی نہیں سمجھے کہ ہم ہی جانتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں, بلکہ ہمیشہ شاگرد بن کر کے زندگی گزاریے اور ہمیشہ اپنوں سے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی قدر کیجیے. عزت خود چل کر کے آپ کے پاس آئے گی. لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ایک بہت ہی بابرکت چیز بنایا. دوسری بات اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ اپنی آنکھوں کو دنیا کی چیزوں کی طرف مت دیکھیے, مت لگائیے. جو میں نے لوگوں کو دے رکھا ہے نا, مکہ کے بڑے بڑے سردار بنے ہیں نا, جن کے پاس دولت ہے نا, گھر ہے, مکان ہے, جن کے پاس خزانے ہیں, عہدے ہیں, زندگی گزارنے کی بہت ساری نعمتیں ہیں, اے میرے محبوب اپنی آنکھوں سے اس طرف مت دیکھا کیجیے, مت دیکھیے. کیوں؟ یہ ایک وقتی برتنے کی چیز ہے. کیا ہے؟ ضرورت کی چیز دے دیا ہوں میں, لگے ہوئے اس کو, یہ حقیقی چیز نہیں ہے, یہ آخرت کی چیز نہیں ہے. لہٰذا اس کی طرف مت دیکھیے, مت آنکھ لگائیے. کیوں؟ آپ آنکھ لگائیں گے, یہ تو نبی سے ہو نہیں سکتا تھا, یہ حکم ہم لوگوں کے لیے. مت دیکھو کافروں کی چمک دمک, مت دیکھو اس کی بڑی بڑی ڈگریاں, مت دیکھیے اس کے بہت بڑے بڑے بادشاہت کے دروازے اور دربار, مت دیکھیے ان کی اولاد کی چمک دمک, مت دیکھیے ان کی لگژری کاریں اور گھومنا اور پھرنا, مت دیکھیے ان کے محل اور ان کے ساری سسٹم, مت دیکھیے, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سے بدظن ہو جاؤ گے. کیا ہم ایمان اللہ پر لائے, ہم کو اللہ نہیں دیا, اس کو دیا. اس لیے منع کیا گیا, مت دیکھیے. نبی تو دیکھتے نہیں, آپ کے قدموں میں تو سونا پہاڑ بن بن کر کے آنا چاہتا تھا, آپ ٹھوکر مار دیتے تھے. یہ حکم ہم سب کے لیے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے نظر سے اس کو, اس کے بچے کیسے, اس کے لوگ کیسے, وہ کتنی ترقی کر گیا, وہ کہاں جا رہے ہیں, ان کی لڑکیاں کہاں جا رہی, ان کی عورتیں کتنی اونچی ہو جا رہی ہے, وہ دیکھو تعلیم میں کہاں چلے جا رہے ہیں, وہ کیا کیا کر رہے ہیں. کرنے دیجیے ان کو.
وہ ان کا کام ہے، ان کی دنیا جنت ہے، ان کو بنانے دیجئے۔ ہمارے اور آپ کی دنیا جنت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک مسافرانہ زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ ہاں ضرورت کی چیزیں ضرور رکھیے، ضرورت کی چیزیں رکھنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم مالدار ہو تو اچھا کپڑا پہنو، فقیرانہ زندگی مت گزارو۔ تم مالدار ہو تو خود بھی اچھا کھا، اپنے بیوی بچوں کے بھی اچھا کھلاؤ۔ تم مالدار ہو تو تیرا مال صرف تیرے ہی لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ تم اگر متوسط درجے کا ہو تو متوسط درجے کا کھانا پینا کھایا کرو، پہنا اڑا کرو۔ تم اس سے بھی نیچے ہو اگر اس سے بھی، تو اسی کوالٹی اسی درجے میں رکھا کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آج غریب امیر بننا چاہ رہا ہے، شہر والا دیہات جانا چاہ رہا اور دیہات والے شہر میں آنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو قیامت کی علامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قرب قیامت میں غریب امیر بننا چاہے گا، قرب قیامت میں دیہات سے لوگ شہر میں آباد ہونا چاہیں گے، اور شہر والے دیہات میں جا کے ٹھکانہ سکون کا پکڑنا چاہیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائی بزرگوں، اسی لیے مت دیکھیے اس کو۔ ضرورت کی چیزیں محنت اور حلال روزی کی طرف محنت کیجیے، اللہ دیا ہے، اللہ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو فقیر اور درویشی بنا کر کے نہیں رکھا۔ ایمان اور اخلاق اور حلال طریقے سے ایک مسلمان اگر زندگی گزارے، قسم خدا کی یہی ہے سب سے بڑی عزت کی چیز ہے، اور دنیا میں آج بھی ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے ان کو مت دیکھیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، دیکھیں گے تو دل میں بدسنی آ جائے گی، دل میں ایک کیفیت بے چینی شیطان پیدا کر دے گا۔ ایمان تو لایا ہے، سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فلاں کرتا ہے، لیکن پٹائی تیری ہوتی ہے، تجھ پر ظلم ہوتا ہے، تیرے مال و اسباب تباہ برباد کیے جاتے ہیں، تیرا اللہ ہے ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو تیری مدد کرتا۔ یہ آتے ہیں خیالات کمزور انسانوں کے دلوں میں، اسی لیے اس کی طرف نہیں دیکھنے۔ اسی لیے آقا کریم کیا فرمائے، جب تیرے دل میں کبھی مالداری کا وسوسہ آ جائے تو کسی غریب کے پاس بیٹھ جانا، مسئلہ کہاں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی وہی بنایا، اس کو بھی وہی بنایا۔ کبھی رشتہ دار غریب سے مل کر کے آ جانا، تمہارا معاملہ وہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبضے میں جب 22,000 مربع میل سے زیادہ اس دنیا کی حکومت آ گئی ہاتھ میں، اور خزانے کے خزانے مدینے میں آنے لگے، اور اسلام کا چرچا ہونے لگا، لوگ کتاب نہیں بلکہ چہرہ دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرنے لگے، خبریں آنے لگی امیر المومنین آج یہ ملک فتح ہو گیا، آج یہ بستی فتح ہو گئی، آج اتنے لوگ اسلام قبول کیے، اتنا خزانہ آ گیا، اتنے مال پر قبضہ ہو گیا، لوگ خود ہی آ رہے ہیں اسلام قبول کر، لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے۔ شیطان آ گیا اور کہا کہ عمر تو کتنا بڑا انسان بن گیا، دیکھو تیری چرچا، تیری شہرت، دل ہے انسان کا، ہر طبقے کا شیطان اسی درجے سے آتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سمجھ گئے اگر ہم یہاں ذرا دیر کریں گے، کیا کریں گے؟ دیر کریں گے تو یہ شیطان مجھے گمراہ کر دے گا اور اللہ سے ہٹا دے گا۔ فوراً اپنے غلام کو کہا کہ مدینے میں جلدی اعلان کرو کہ عمر مسجد میں بلا رہا ہے سب کو، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے۔ اچانک منادی پکار دیا، آؤ آؤ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ مدینے والے بھاگے آگے مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کی اور کہا کہ یہ جو تیرے سامنے جو خطبہ دے رہا وہ کون ہے، اس کو جانتے ہو؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس وقت اس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا تو میرا باپ مجھے بڑی پٹائی کرتا تھا۔ اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی تو عمر کی ماں سوکھے چمڑے کو ابال کر کے پانی پلاتی تھی۔ اللہ، یہ وہی عمر ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ایمان کی برکت سے اللہ نے نبی کے صدقے میں آج یہ مقام دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، چلے جاؤ سب لوگ اپنے اپنے گھر۔ اللہ، خطبہ ہو گیا، بیان ہو گیا، لوگ کہنے لگے امیر انہوں نے یہ کیا مسئلہ، یہ کیا اپنی کہاوت سنانے کے لیے ہم سب کو فوراً بلایا؟ کہا کہ مسئلہ ایسا تھا کہ میرے دل میں شیطان نے تکبر غرور پیدا کرنا چاہا تھا، ہم اس کو جلدی اس کا علاج کیے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مرتے دم تک کس سے بات نہیں کریں گے، بن جا متکبر، ایمان چلا جائے گا، قبر تک اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، موت تک ہم اس سے کیس لڑتے رہیں گے، مقدمہ لڑتے رہیں گے،
لڑتے رہو، وہاں فرشتے سے لڑنا، قبر میں لڑنا، وہاں مقدمہ لڑو، یہاں مت لڑو، یہاں مقدمہ بازی سے کچھ حاصل نہیں ہے، وہاں جب عدالت خداوندی میں جب پیشی ہوگی تب پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا والوں کو مت دیکھو، بلکہ پیچھے لوٹ کر کے دیکھیے میرے آقا کی زندگی کیا تھی، میرے رسول کی زندگی کیا تھی، میرے صحابہ کی زندگی کیا تھی، میرے بڑوں کی کیا زندگی تھی۔ ٹھیک ہے آپ اچھے، ہم اچھے رہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں قناعت صبر سے رہیے، کسی کو حقیر ذلیل مت کیجیے، اپنے اوپر غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بڑا مت بن کر کے شیطانی زندگی کی طرف مت چلے جائیے، اور خاص کر کے ان لوگوں کی طرف نظر ہرگز مت ڈالیے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مت ڈالیے، ولا تحزن علیہم، اور آپ کیا کیجئے، غم نہ کیجئے۔ اور تیسرا کام یہ ہے، آپ ہمیشہ مومنین کے ساتھ میں اپنے آپ کو جھکائے رکھیے۔ اللہ، مطلب کیا ہے، ایسے حالات جب آ جائے تو دوست کس کو بنانا، مسلمان کو بنانا ہے، اس کے ساتھ رہنا، اس کو اپنے بازو میں وقفی جناح کہتے ہیں، یہ جیسے پرندے کے جو بازو ہوتے ہیں نا، جیسے پرندہ اگر ایک مرغی ہے، جہاں مرغی دیکھیں، اصلی مرغی تو دیکھے نہیں، نقلی مرغی کھانے ہم لوگ نقلی دیکھتے، نہ اس کو اڑتے دیکھنے نہ جپٹتے دیکھنے۔ اصلی مرغی وہ جو ہوتی ہے جو دیہاتوں میں ہوتی ہے، اور اس کے جب بچے ہو جاتے ہیں نا تو اوپر سے ایک وہ چیل جس کو کہتے ہیں، وہ انتظار میں جھپٹنا چاہتی تو فوراً پر اپنا کھول لیتی ہے، اور اپنے سارے بچوں کو کس میں لے آتی، پر میں لے آتی۔ جناحق اس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، سارے بچوں کو سمٹ کر کے مرغی کیا کرتی ہے۔ اللہ نے کیا جملہ استعمال کیا ہے میرے محبوب، اس کو مت دیکھیے، کافروں کو مت دیکھیے، یہودیوں کو مت دیکھیے، لہب کو مت دیکھیے، ابو جہل کو مت دیکھیے، فلاں کو مت دیکھیے، سب چھوڑ دیجئے، بلکہ آپ اپنے مومنین صحابہ کو کس طرح رکھیے، جیسے پر میں اپنے پر کو جھکا دیجئے، یہ گردن کو جھکائیے، اپنے سائے میں ان کو بیٹھا کر کے رکھیے۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستی اچھے کیجئے، اخلاص کے ساتھ کیجئے، ان کو اپنے ساتھ جمع کر کے رکھیے، اس کی آج ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور صاف صاف کھل کر کے کہہ دیجئے میں ڈرانے والا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آخری بڑی اچھی باتیں اور آ رہی ہے، اگر اس کی تفصیل میں اس وقت جاؤں تو گھنٹوں لگ جائیں گے، اس لیے انشاءاللہ اگلی تفسیر کی مجلس میں باتیں ہوگی۔ آج بھی ذرا سا آگے پیچھے ہو رہے تھے، بار بار فون آ رہا تھا، آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، کیوں؟ بقرعید کے گوشت ابھی باقی ہے فریج میں، بقرعید کا گوشت فریج میں باقی، اس لیے بقرعید کی چھٹی ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا کہ کوئی چھٹی وٹی نہیں، میں آ رہا ہوں انشاءاللہ، جتنا موقع ہوگا بیان کر کے آ جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو خوش رکھے، توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر میں باقی باتیں اور سورت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک بات اور ضروری ہے، الحمدللہ جو حضرات ہم پر اعتماد بھروسہ کر کے قربانی کے حصے جو لیے تھے، اور جس طرح سے بھی آپ حضرات نے اعتماد کیے، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توفیق اور شان، الحمدللہ سب کی طرف سے قربانیاں اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے، اللہ قبول کرے، اس کے نیک برکتیں، رحمتیں، سعادتیں سب کو دے، اور اعتماد یقین کے ساتھ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے گنہگاروں کا مالک، معاف کرنے والا تو ہی ہے، اور ہم سب کمزور گنہگار خطاکار تیرے بندے ہیں، تیرے پاک حبیب کی امتی کہلاتے ہیں۔ اے اللہ جو کچھ ہے، جس طرح سے بھی ایک نسبت کلمے کی ہے، اے اللہ اس کلمے کی نسبت کی بنیاد پر ہم سارے گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے، ہدایت نصیب فرمائیے، یقین کامل نصیب فرمائیے، اپنی محبتیں عطا فرمائیے، رسول اللہ کی محبتیں عطا فرمائے، دین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، قرآن پڑھنے سننے کا ہم سب میں جذبہ اور توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اسی قرآن سے ہر ایک
مسئلے کا حل ہم سب کا کر دیجئے۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، جو نیکیاں ہوئی اپنی رحمتوں سے قبول فرما لیجئے، جو گناہ ہوئے اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے بیٹھے سنے، اللہ سب کے سننے کو کہنے کو اے اللہ وقت لگانے کو قبول فرمائیے، اور اس میں برکتیں نصیب فرما دی، خیر نصیب فرمائی، روزی میں برکت، صحت میں برکت، عافیت عطا فرمائی، گھر میں سکون والی زندگی نصیب فرمائی، تاجروں کی تجارت میں برکت دیجیے، ملازمین کی ملازمت میں برکت دیجیے، مزدوروں کی مزدوری میں برکتیں دیجیے۔ اللہ ہر ایک محتاج تیرے بندے ہیں، تو ہی کھلانے پلانے والا ہے، روزی میں وسعت اور حلال عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماریوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے۔ اللہ جو بیمار انہیں صحت و شفا نصیب فرمائی، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔